السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ عزیز ساتھیوں، میں نے سورہ حجرات آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، پارہ نمبر 26 کی دو آیت کریمہ کی تلاوت کیا، اور آج مجھے جو آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی دو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح سے تم سب آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس کے بارے میں تمہیں خبر نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مخاطب کیے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام کے دائرے میں شامل ہوئے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں، قرآن مجید کا انداز بیان دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مخاطب کیے ہیں تو صرف اور صرف مسلمانوں کو مخاطب کیے ہیں، اور مخاطب کرنے کے بعد انہیں وارننگ دیا، رب العالمین نے انہیں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم سب اپنی آواز کو میرے حبیب کی آواز سے اونچی کرو گے تو میں تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا، اور اس کے بارے میں تمہیں خبر نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ، ایک وفد، ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، اور جب بنو تمیم کا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیجئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر امیر بنائیے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو تو میری مخالفت کرنی رہتی ہے، ہر بات میں آپ میری مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیجئے۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین تکرار ہوتی ہے، مابین گفتگو ہوتی ہے، اور اتفاق دیکھیے دونوں کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، بلند ہو جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کی آواز اونچی ہو جائے، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً حضرت جبریل امین کو آسمان سے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو لے کر کے بھیجتے ہیں اور کہا جا کر کے میرے نبی کے پاس اس آیت کو لے کر کے جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ اگر صحابہ کرام نے اگر اس طریقے سے کیا تو میں ان کے اعمال کو برباد کروں گا۔ حضرت جبریل امین آسمان سے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو لے کر کے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو لے کر کے حضرت جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب قرآن کی اس آیت کریمہ کا نزول ہو رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اپنی آواز میں نرمی پیدا کرتے ہیں، اور جب بھی یہ نبی سے گفتگو کرتے ہیں تو بہت آہستہ آواز میں، بہت دھیمی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بھیجنا پڑتا تھا، دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ اس کے بعد اس کی صراحت کرتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام ہمیشہ نبی کی محفل میں، نبی کی موجودگی میں نرم آواز میں، آہستہ آواز میں بات کرنا شروع کر دیے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز فطری طور پہ بلند ہوا کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اقرا بن حابس رضی اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز فطری طور پہ بلند تھی، قرآن کی اس آیت کریمہ کے نازل ہو جانے کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا بند کر دیے۔ کئی دن گزر گئے، کئی دن نکل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام نظر آ رہے ہیں لیکن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جا کر کے پتہ کر کے آؤں کہ کہاں ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول میں جاتا ہوں اور ان کے بارے میں پتہ کر کے آتا ہوں، چونکہ میں ان کا پڑوسی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، اور جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے کنارے میں
घर के कोने में अपने सर को झुकाए हुए बैठे हैं। सहाबे रसूल ने पूछा कि आप क्यों सर झुका के बैठे हैं, आखिर मामला क्या है, वजह क्या है? साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु